نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الممتحنہ جو قرآن پاک میں 60 نمبر کی صورت ہے، اس سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے، قرآن پاک میں اس کا نمبر 60 ہے۔ الممتحنہ عربی میں کہتے ہیں پرچہ لینے والی عورت کے لیے، یعنی ایگزامنڈ وومن۔ امتحانات کے لیے جو مختلف استاد امپورٹ کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں سے، ان کے لیے بھی ممتحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی امتحان لینے والا یا امتحان لینے والی۔ ممتحنہ وہ عورتیں جن کا کہ امتحان لیا گیا، اس میں ان عورتوں کا ذکر آیا ہے جو ہجرت مدینہ کر کے ایمان لے کر آئیں۔ صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ تھا کہ جو کوئی بھی مرد مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، سہیل ابن عمر کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ان مردوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے پاس گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اس معاہدہ میں عورتوں کا ذکر نہیں تھا۔ کچھ عورتیں بھی مدینہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی عورتیں واپس نہیں کی جائیں گی۔ منافق عورتوں کے بارے میں حکم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیں گے، اور بیعت کے الفاظ مخصوص تھے۔ پکا عہد کیا جائے، پوری تسلی کی جائے، اس کے بعد ان عورتوں کو رہائش اور قیام و طعام دیا جائے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ بیعت زبانی ہوتی تھی، ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ قریش مکہ کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں جو مسلمان ہو کر مکہ شریف آ گئے۔ بعض اہل ایمان کے بیوی بچے وہاں تھے۔ اہل ایمان خود مدینہ آ گئے، جبکہ مکہ میں ان کی اہل و عیال تھے۔ یہ خطرہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو مسلمانوں کی اور کافروں کی، تو اہل و عیال مکہ میں ہیں، معاہدہ تو جنگ میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی امن کا معاہدہ جنگ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم بخاری میں موجود ہے، جن کا نام کہ حاکم بن ابی پلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بدری اصحاب میں سے تھے، دنیاوی رشتوں سے مغلوب انسان ہو گیا تھا۔ سورت کی پہلی آیت صرف انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخبری کر دی تھی۔ کفار مکہ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خط لکھا کہ میں تمہیں خبر گیری کر رہا ہوں، اس کے بدلے یہ مفاد چاہتا ہوں کہ میری بیوی اور بچے اور جاگیرداری یعنی جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے غداری کی، جو کہ کفر ہے۔ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر اس نے یہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہو اور دنیا کی محبت بھی رکھتے ہو، یہ تو تمہارے شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم میں تفصیلی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک عورت مکہ کے کافروں کی طرف خط لکھوا کر مخبری کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ پہلے سے ہی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ عورت جس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، تم جا کر اسے پکڑو اور خط حاصل کرو۔ وہ خط کفار مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کو ساتھ لے گئے اور جا کر اس عورت کو پکڑ لیا۔ وہ عورت فکر مند ہو گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی خط نہیں ہے، اور اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ظاہر ہے کہ ادھر مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دیا جا رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا بچاؤ یہی سمجھا کہ مجھے سچ بتا دینا چاہیے، چنانچہ اس نے بالوں کا جوڑا کھولا۔ اس جوڑے میں اس عورت نے خط چھپایا ہوا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط لیا، واپس مدینہ شریف آئے۔ وہ خط حاکم بن ابی پلتہ نے لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ اسے قتل کر دوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ عمر، اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت ترجمہ، اے ایمان والو مت بناؤ میری دوستیوں کو اور اپنے جگری دوستوں کو اپنا یار، تو تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو جبکہ وہ تو اس دین حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، اس لیے حاکم بن ابی پلتہ کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو مت بناؤ میرے دوستوں کو اور اپنے میرے دشمنوں کو اور اپنے جگری دوستوں کو اپنا یار، تو تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو جبکہ وہ تو اس دین حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ اس پہلی آیت کے پس منظر میں حاکم بن ابی پلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور کافروں سے دوستیاں رکھنا ایک دوسرے کی ضد ہیں، ساتھ قائم رکھنا ناممکن ہے۔ کوئی ایسا راز جو اسلام سے متعلق ہے جو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کافر تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری گردنوں کی طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر کافر تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے اور بڑھائیں گے تمہاری گردنوں کی طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ۔ بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی جا رہی ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی مشکل حالات دیکھے مگر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا مگر ان کے لیے ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ سورۃ التوبہ میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نبی کے لیے شایانہ شان نہیں کہ وہ کافر رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ وہ دعا ایک خاص وقت کے لیے تھی، اس کے بعد انہوں نے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد آیت کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش فتنہ نہ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے کافروں کے ذریعے اور کافروں کو آزماتا ہے مسلمانوں کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا فرعون کے ذریعے، فرعون کو آزمایا موسیٰ کے ذریعے۔ دعا سکھائی جا رہی ہے اے اللہ ہمیں کافروں کی آزمائش کا فتنہ نہ بنا دینا، اے اللہ ہمیں کافروں سے تکلیفیں نہ پہنچنے دینا۔ اسی طرح سے معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کر، اے اللہ اگر تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کر تو ہمیں اس معاملہ میں محفوظ ہی رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے محبت مانگتا ہوں، تیری بھی اور جس سے تو محبت کرتا ہے، اور اس عمل سے محبت کی مجھے تیرا قرب عطا کرے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے، یہ دعا خود بھی مانگو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتا ہوں اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ عورتیں
جب بیعت لیں اور کہیں کہ ہم نافرمانی نہیں کریں گی تو ان عورتوں سے بیعت لے لی جائے، پھر ان عورتوں کے لیے استغفار کیا جائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والیوں کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور امیر وقت کے مشورے پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔